ایک چیز شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. ایک زمانے میں یہاں پہ بہت شور مچا تھا اور نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ کے اندر بھی کہ جناب فوج والے شاید بناتے ہیں فارن پالیسی, تو فارن پالیسی جو ہے وہ ڈسکس ہونی چاہیے اپر ہاؤس میں بھی اور لوور ہاؤس میں, اور اس کے بعد جناب پھر اس کو فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور وہ ان پٹ جو ہے پارلیمنٹیرینز دے. اور ان کو ان کیمرہ پھر بریفنگ دی گئی. اس وقت میرے خیال میں جنرل کیانی کا دور تھا. ان کیمرہ بریفنگ دی گئی کہ کیسے فارمولیٹ ہوتی ہے فارن پالیسی. سو کریم چیئرمین سینٹ نے بھی اور کریم اسپیکر نیشنل اسمبلی میں بھی لا کے دے دی انہیں کہ جی اے بندے نے اے بیٹھن گے تو ان پٹ دیں گے. وہ ویسے آرکائیوز کا حصہ ہے ابھی بھی نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی, اور وہ ان پٹ ذرا اگر آپ کو کبھی ٹائم ملے تو ضرور دیکھیے گا. یو مسٹ گو تھرو دیٹ, کیونکہ اس میں جو ان پٹ ہے وہ او لیول یا اے لیول کی اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے, وہ میٹرک کے لیول کی ہے, بلکہ شاید اس سے بھی ڈیٹیریٹ ہوئی ہو. سو وہ اس کو کیسے آپ وہاں پہ بھی تو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے نا پارلیمنٹیرینز میں, بہت زیادہ. تھوڑی بہت نہیں سر, بہت زیادہ ضرورت ہے سر. سسٹم جب کلیپس کرتا ہے نا تو وہ پھر اس کے یہ بڑے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. ایک تو دیکھیے اس ملک میں جمہوریت کی کنٹینیوٹی رہی, ایک تو آئی نہیں ہے. میں تو میرا یہ پرسنل بلیف ہے کہ اس ملک میں کبھی جمہوریت نہیں رہی ہے, لیکن جو آئی بھی ہے وہ ٹوٹی پھوٹی جمہوریت تھی اور اس کی بھی کنٹینیوٹی نہیں تھی. لیٹس ناٹ فرگیٹ دا فیکٹ کہ 4 فارمل مارشل آرٹس اس ملک میں لگے ہیں, ٹھیک ہے سر, ایوب خان کا, ضیاء الحق کا, یحییٰ خان کا اس سے پہلے, پھر مشرف صاحب کا. تو یہ انٹرپٹ کرتے رہے ہیں جمہوریت کے پروسیس کو. اب بھی جمہوریت نام کی جو ہے وہ برائے نام تو ہے لیکن ایکچولی جمہوریت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ اس کی جو اساس ہے اسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لوگوں کا مینڈیٹ ہی قبول نہیں کرتے, اس کو آپ فج کرتے ہیں, اس کے ساتھ آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں, تو جمہوریت کا ایڈیفس کھڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ اس وقت آپ سارا ڈس ایکویلیبریم جو ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو جمہوریت آپ نے لانا ہے. آپ بات کرتے ہیں فارن آفس کی, میں انفیکٹ آئی ایم اپولڈ جو اس وقت فارن آفس کا جو کیلیبر ہے وہ دیکھ کے سر. میں تو ریاض محمد خان جیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہے, ہمارے ٹریک 2 میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں, اور بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے. وہ کھوکھر صاحب بہت ہو گئے ہیں, گاڈ بلیس ہز سول, سو مینی ادرس بیسیکلی سین ریمارکیبل پیپل دس فارن آفس نے پروڈیوس کیے ہیں. لیکن آج کا کیلیبر جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اٹس اپالنگ. وہ آپ ٹھیک ہے, اسی طرح سے باقی آپ بیوروکریسی کو آپ دیکھ لیجیے, باقی انسٹیٹیوشنز کو آپ دیکھ لیجیے. کیا اتنا آپ نے بلیٹنٹلی کبھی کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کی وائلیشنز دیکھی ہیں؟ نہیں ہے نا. تو یہ ایسے چل نہیں سکتا. میری جو بیسک رانا صاحب, میری بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ہم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے. سو وی آل ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ لک ایٹ اٹ آل اوور اگین کہ کیوں یہ ہم کس طریقے سے اس کو اس ٹرین کو اس کی پٹری کے اوپر ڈال سکتے ہیں. اس وقت ٹرین پٹری کے اوپر نہیں ہے, اس وقت یہ ڈیریلڈ ایک ملک ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا, جس کو ایک بیگنگ بول ہم بن گئے ہیں دنیا کا. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ہمارے جو بیسٹ فرینڈس ہیں, سعودی عربیہ ہو گیا, چائنا ہو گیا, وہ بھی اب ہمارے اوپر اس طرح سے نہیں دیکھتے جیسے 10 15 20 سال پہلے دیکھتے تھے. آج وہ بھی دے سیک اینڈ ٹائرڈ کہ جی ہم لوگوں کا بیگنگ بول جو ہے وہ بھر ہی نہیں رہا, بھر کے دیتے ہیں, خالی ہو جاتا ہے, پھر پہنچ جاتے ہیں لے کے. تو یہ ریاست کو مذاق نہ بنائے نا سر. آپ نے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے ان انسٹیٹیوشنز کو امپاور کرنا ہے, اور یہ اسی وقت امپاور ہوں گے جب یہ مطلب آپ لوگ سفارشوں کے اوپر بھرتیاں بند کریں گے, بند کرنی پڑیں گی, میرٹ کے اوپر لانا پڑے گا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ پھر ذرا معاملات جو ہے نا وہ نازک دور میں ہمیں داخل ہونا پڑے گا. میں نہیں چاہنا چاہتا اس میں, بیکاز بیسیکلی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ ابھی بھی جنہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. ہم چاہتے ہیں کہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہونا چاہیے. یہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عمران خان صاحب جو ہیں کب تک وہ آپ کے خیال میں وہ باہر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ خان صاحب کو تو کیونکہ آپ سوری ایم کٹنگ, لیکن اس میں یہ ہے نا کہ 2 تھاٹس ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی. ایک کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر ہی رہے, ٹھیک ہے, تاکہ انہوں کی گڈی چڑھی رہے, کیونکہ وہ باہر آیا تو سب ڈومینیٹ کر جائے گا. اور جو نئے اپ سٹارٹرز ہیں وہ تو پھر ان کی سنیں گا کوئی نہیں, پھر انہیں چودراہٹ بڑی ہے نا. تو وہ اس طرح کی مائنڈ سیٹ ہے. تو وہ چاہتے ہی ہیں کہ اندر ہی رہے, باہر کڈے ہی نہ اس کو. اور آپ کے اندر کے لوگ وہ چاہتے ہی ہیں کہ جناب وہ اندر ہی رہے. ایسا ہے؟ 2 باتیں آپ نے کی ہیں. ایک تو میں بہت اسٹرانگلی ڈینائی کروں گا کہ پارٹی کے اندر ایسے کوئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان صاحب باہر نہ نکلے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. شاید آپ کو پتہ ہو, مجھے بھی بتائیے گا جب ہم آف ایئر ہوئیں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے کچھ کبھی جیل میں ہونا نہیں چاہیے تھا یار. آئی ہیو بین ود ہم فار 35 years of my life یار. میں نے اس کی لیول کی آنیسٹی, اس کی لیول کی کمٹمنٹ ٹو دا کنٹری, لو فار دا کنٹری اینڈ سو مچ ایلس بیسیکلی میں نے کسی اور شخص میں نہیں دیکھی, اور میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. سو نمبر 1 ہی شوڈ ناٹ ہیو بین ان جیل. نمبر 2 بیلز پڑی ہوئی ہیں, ہو چکی ہوئی ہیں, اس کو باہر ہونا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ جب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم نے اس کو باہر نہیں نکلنے دینا, اور وہ بیلز جو ایک بیل ہوتی ہے ایک اور مقدمہ آ جاتا ہے, پھر دوسرے بیل ہوتی ہے ایک اور مقدمہ آ جاتا ہے, پھر یہ تو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ خاموش ہے اس کے اوپر. بلکہ میں یہاں کہوں گا, یہ کہوں گا کہ وہ کمپلسٹ ہے اس میں, اس پروسیس میں. تو ہمیں چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی تو چاہیے تھا نا کہ دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے یقین ہے کامل ہے کہ بہت جلدی خان صاحب باہر آ جائیں گے.